أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين جب تک دم میں دم باقی عقیدہ پاک رکھ اپنا، وگرنہ روز محشر حسرت ہے۔ مسلمانوں بچو تمام بیہودہ کاموں سے کہ اس زمانہ میں فتنہ و فساد کی کثرت ہے۔ کوئی منکر ہے حدیثوں کا، کوئی کہتا پھرتا ہے میں عیسیٰ۔ بد مذہبوں سے نفرت، یہی اسلام، یہی حقیقت ہے۔ کوئی مرزئی رافضی خارجی، لیکن خدا کا شکر ہے کہ مومن فقط اہل سنت۔ اللہ واہ 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 سبحان اللہ۔ تمامی اولیاء اللہ تھے ہیں اس جماعت میں، اس جماعت پر خدا کا دست رحمت ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ کی حمد و ثنا، قاسم عزت، شاہکار تخلیق قدرت، قسیم نعمہ جنت، شہنشاہ دین و ملت، حضور جان رحمت، تاجدار کائنات، شان کائنات، جان کائنات، رحمت کائنات، اصل کائنات، مقصد کائنات، منبع کائنات، ملجأ کائنات، زینت بزم کائنات، روح کائنات، جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود شریف کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مقتدر علماء ذوی الاحتشام، حاضرین و سامعین مکرم، قبلہ علامہ نوری صاحب، خطیب جامع مسجد حاضہ اور دیگر جتنے معاونین، متعلقین، سب کے سب حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم اس کوشش و کاوش کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ قبلہ علامہ صاحب بڑے خوبصورت انداز میں درس و بیان ارشاد فرما رہے تھے۔ اللہ حضرت کے علم و فضل میں برکات عطا فرمائے اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول فرمائے اور منظور فرمائے۔ ماشاءاللہ یہاں حاضر ہو کر بڑی دلی تسلی ہوئی۔ آپ کا خوبصورت ماحول، دلچسپی اور تمنائی نظریں ہیں اور ذوق رکھنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ فکر نصیب فرما دے۔ آمین آمین۔ حقیقت یہ ہے کہ بلب کتنا بھی قیمتی ہو، بات کنیکشن سے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے ادوار میں قرآن مجید کی جب جلدیں کی جاتی تھی تو پاک چمڑا لگتا تھا، تو ظاہر ہے کہ چمڑا جوتے سے بھی لگتا ہے، تو جوتے کے چمڑے نے ایک دن اس چمڑے سے پوچھا جو قرآن کی جلد سے لگا تھا، یار مجھے دھکے پڑتے ہیں، تجھے لوگ سینوں سے لگاتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے، تیری اور میری اصل ایک ہے، نسل ایک ہے،
لیکن بس میری نسبت بدل گئی ہے. تو جب نسبت بدل گئی ہے تو قسمت بدل گئی ہے. کہنے لگا سچ پوچھو تو بات یہ ہے کہ تو کہتا ہے کہ مجھے دھکے پڑتے ہیں اور مجھے چوما جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے تو کسی کے پیروں سے لگا ہے اور میں قرآن کے پاروں سے لگا ہوں. جس کی بھی نسبت اعلیٰ ہے وہ ذرہ ہے تو ستارہ ہے، وہ قطرہ ہے تو دریا ہے. بات نسبت کی ہے، بات تعلق کی ہے. اب دیکھیں کہ آج تو انتشار کا دور ہے، افتراق کا دور ہے، تو طرح طرح کی بولیاں آج سامنے آ رہی ہیں. وہ زمانہ بالکل وہی ہے یا قریب ہے کہ جس میں فرمایا کہ ایمان کی حفاظت بڑی مشکل ہوگی. شام کو بندہ مسلمان ہوگا، صبح خرابی ہو جائے گی. صبح دائرہ اسلام میں ہوگا، رات کو آزمائش آ جائے گی. یہ وہی دور ہے. کیسی بولیاں بولی جا رہی ہیں اہل اللہ کے خلاف، حضور کی نسبتوں کے خلاف. قطرہ جب دریا میں پڑتا ہے اسے کوئی قطرہ نہیں کہتا. قطرے کو تو ناپا بھی جا سکتا ہے، تولا بھی جا سکتا ہے، لیکن جب قطرہ دریا میں شامل ہو جائے تو پھر نہ اسے ڈھونڈا جا سکتا ہے، نہ اسے ناپا جا سکتا ہے، نہ اسے تولا جا سکتا ہے. اللہ جب بندہ رب کا ہو جائے، رسول اللہ کی ذات سے نسبت ہو جائے، تو پھر جن سے وہ منسوب ہے، بات تو ادھر کی ہے نا، ادھر کی نہیں ہے. اللہ اکبر. اپنا دیکھیں، انسان کی جو قیمت ہے وہ نظریے سے، عقیدے کے ساتھ. انسان کی بنیادی فضیلت یہ نہیں کہ وہ ذرے کو چیرے، ایٹم تک رسائی حاصل کر لے، مریخ کو مسخر کر لے، چاند کی چھاتی پر پہنچنے کا دعویٰ کر لے. میرے نوجوان بہت سارے بیٹھے ہیں، یہ اضافی خوبیاں ہو سکتی ہیں، بنیادی خوبی نہیں. بنیادی خوبی ہے انسان صحیح العقیدہ، حق کہنے، حق کو قبول کرنے اور حق کا ساتھ دینے کا اس کے اندر جذبہ ہو. بلکتی سسکتی انسانیت کے دکھوں کا مداوا، یہ انسان کی بنیادی فضیلت ہے. جی. اور دیکھیے کہ آج کوئی شخص بھی ہے، جب اس کو دیکھا جائے گا تو اس کا تعلق دیکھا جائے گا، اس کی نسبت دیکھی جائے گی، اس کا حوالہ دیکھا جائے گا. جی. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیچھے چلنے والے بھی اسی دریا پہ چلے تھے نا. فرعون بھی اسی رستے پہ چلا تھا، فرعون بھی غرق ہو گیا، اس کے پیچھے چلنے والے بھی غرق ہو گئے. کبھی سوچا ہے کہ ایک ہی رستے پہ کچھ بچ گئے، کچھ غرق ہو گئے؟ پتہ چلا رستے نہیں بچاتے، راہبر بچاتے. یہ سمجھنے والی بات ہے اور یہ سوچنے والی بات ہے. جی. تو جس نے بھی مقام پایا ہے، عروج پایا ہے، وہ حضور سے نسبت پا گئی. جو حضور سے جڑا ہے وہ اڑا ہے. اور یاد رکھیں، کوئی لمبی چوڑی بحث میں جانے کی ضرورت نہیں. ہم جسے بھی مانتے ہیں نا، حضور کی وجہ سے مانتے ہیں. اور جب ہم کسی کو بھی دیکھتے ہیں تو ہماری نظر ان کو نہیں دیکھتی، ان کو دیکھتی. اہل سنت و جماعت، ماشاءاللہ آپ کتنا خوبصورت مجمع ہے. میں سادہ لفظوں میں سمجھانا چاہوں گا کہ
اہل سنت و جماعت کی پہچان ہی یہی ہے کہ وہ کسی شخصیت سے پیار نہیں کرتے، مدینے والے کی نسبت سے پیار کرتے۔ سنی کہتے کسے ہیں؟ جو حضور کی ہر نسبت کا حیا کرے، حضور کی ہر نسبت کا ادب کرے، وہ اہل سنت و جماعت میں۔ سنی بے ادب نہیں ہو سکتا اور بے ادب سنی نہیں ہو سکتا۔ یہ رافضی گرہ ہے یا خارجی گرہ ہے؟ میں سادہ لفظوں میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ رافضی کسے کہتے ہیں؟ جو نام تو اہل بیت کا لے تو کسی ایک صحابی کا بھی دل میں تھوڑا سا بغض رکھے، وہ رافضی ہے۔ نام بے شک اہل بیت کا لے، کسی ایک صحابی، چاہے حضرت وحشی کیوں نہ ہو، حضرت ہندہ کیوں نہ ہو، حضرت امیر معاویہ کیوں نہ ہو، کسی ایک صحابی کا بھی بغض رکھے۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی ہم خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، ہم 4 یاروں کو مانتے ہیں۔ بعض لوگ آج کہتے ہیں جی ہم صدیق اکبر کانفرنس بھی کراتے ہیں۔ مسئلہ یہ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ تم محبت اگر کر رہے ہو تو پھر تم پر ضروری ہے کہ وجہ محبت کو دیکھو کہ وجہ محبت کیا ہے۔ وجہ محبت تو سرکار ہیں، تو جب وجہ محبت سرکار ہیں تو پھر آپ چن کے پیار نہیں کریں گے، گن کے پیار نہیں کریں گے، آپ حضور کی ہر نسبت کا ادب کریں گے، ہر نسبت سے پیار آپ کریں گے، سرکار کی ہر نسبت سے آپ کو پیار کرنا ہوگا۔ یہی بات اعلیٰ حضرت نے المستند المعتمد کے اندر لکھی ہے، یہی بات لیس حب الصحابۃ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومن احب رسول اللہ وجب ان یحبہم جمیعا ومن ابغض بعضہم ثبت انہ لا یحب۔ سادی سی بات ہے، فرمایا ہم صحابہ سے پیار ان کی ذوات کی وجہ سے نہیں کرتے، اہل بیت سے پیار ان کے نفوس کی وجہ سے نہیں کرتے، بلکہ بل حبہم جمیعا، سب سے پیار کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سادہ لفظوں میں سبق سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضور کی وجہ سے محبت ہے، حضور کی وجہ سے پیار ہے، سرکار کی وجہ سے جب محبت ہے تو جب سرکار کی وجہ سے محبت ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا کریں گے؟ پھر سب سے پیار کریں۔ ایک باپ کے 6 بیٹے ہیں نا، تو اگر باپ سے محبت ہے تو پھر وجہ محبت تو باپ ہے نا، تو اس باپ کی وجہ سے سارے بیٹے، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، مقام کوئی درجے میں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن محبت کے اعتبار سے تو ہم سب سے پیار کریں گے، سب سے محبت کریں گے اگر ہمیں اس باپ سے پیار ہے۔ مسئلہ یہی ہے کہ اگر حضور سے محبت ہے تو درجات کا آگے مسئلہ اور ہے، لیکن محبت ہم سب سے کریں گے، کسی کا بغض نہیں رکھیں گے، کسی کی نفرت نہیں رکھیں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ فرمایا اہل بیت کا پیار بھی حضور کی وجہ سے، صحابہ کا پیار بھی۔ واہ، بات آپ کی سمجھ شریف میں آ گئی ہے، آپ کے چہروں کی چمک اور آپ کی آنکھوں کی جو طلب ہے وہ بڑی خوبصورت ہے۔ صرف اتنی سی بات کہ جب رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے پیار ہے تو پھر ہم کچھ سے پیار کریں کچھ سے نفرت کریں، یہ صحیح نہیں نا۔ وجہ سرکار ہے تو پھر سب سے پیار کریں گے، سب سے محبت کریں گے۔ اور پھر فرمایا ومن احب رسول اللہ وجب ان یحبہم جمیعا، اللہ حضرت فرماتے ہیں اگر تجھے رسول اللہ سے پیار ہے تو پھر تجھ پہ واجب ہے کہ سب سے پیار کرے جی۔ اور ومن ابغض بعضہم، اگر بعض سے بغض رکھے، کچھ سے پیار کرتا ہے کچھ سے بغض رکھتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر ثابت انہ لا یحب رسول، فرمایا یہ ثابت ہو گیا کہ تجھے رسول اللہ سے پیار ہی نہیں، تو کسی اور وجہ سے کسی کو مان رہا ہے، رسول اللہ کی وجہ سے مانتا تو سب سے پیار کرتا۔ اب حضرات نوجوانوں کی بارگاہ میں یہ بات بڑی سادگی سے رکھنا چاہتا ہوں اور سمجھانا چاہتا ہوں۔ مسئلہ یہاں یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم
فلاں سے تو پیار کریں گے، فلاں سے نہیں کریں گے. بھئی آپ محبت کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ جی سرکار کی وجہ سے. تو جب سرکار کی وجہ سے کر رہے ہیں تو آپ ونڈ کیوں ڈال رہے ہیں کہ فلاں سے تو کریں گے، فلاں سے نہیں کریں گے؟ یہ صحیح نہیں ہے. اہل سنت و جماعت کہتے ہیں کہ اگر تمہیں رسول اللہ سے پیار ہے تو سب سے پیار ہونا چاہیے اور کسی سے بغض نہیں ہونا چاہیے. اب دوسری بات، اللہ اکبر، مثال کے طور پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو بازو مبارک ہیں. ایک بازو اہل بیت ہیں اور ایک بازو صحابہ ہیں. جس ذات کے بازو ہیں وہ ذات ایک بے شک دایاں ہے، ایک بایاں ہے، لیکن ایک بازو کا نام اہل بیت ہے، ایک کا نام صحابہ ہے. تو اب اگر سرکار سے پیار ہے تو پھر ہم کیا ایک سے پیار کریں گے؟ نہیں، پھر سب سے پیار کریں گے نا، صحابہ سے بھی کریں گے. اور اب بھی یہ بات سمجھنے والی ہے جو اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اور اگر یہ بندہ بات سمجھ جائے تو وہ صحیح العقیدہ ہو جاتا ہے. سب سرکار کی وجہ سے محبت ہے تو پھر جس طرح اہل بیت کے ذکر پر چہرے چمکیں، صحابہ کے ذکر پر بھی چمکیں. بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ مثلا صحابہ کے ذکر پر اگر چمک رہے ہیں تو حسین پاک کے ذکر پہ بھی چمکے. گل صحیح ہے نا کہ اگر آپ کو علی علی پہ سکون آ رہا ہے تو علی علی یہ حضور کی وجہ سے تم کر رہے ہو نا. اگر سرکار مولا کائنات کے ذکر میں تمہیں چین آ رہا ہے تو پھر ایمان کا تقاضا ہے کہ جناب ابو بکر پاک کے ذکر پہ بھی چین آئے. اہل بیت کے نام پر تم اگر وجد کرتے ہو تو صحابہ کے نام پر بھی تمہیں خوش ہونا چاہیے، اور صحابہ کے نام پر اگر خوش ہوتے ہو تو تم اہل بیت کے نام پر بھی تمہیں خوش ہونا چاہیے. حضرات یہ بات اللہ کا شکر ادا کر کے ہم کہنا چاہتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت صحابہ کا نام آئے تو چہرے کھلتے ہیں، اہل بیت کا نام آئے تو چہرے کھلتے ہیں. اور صحابہ اور اہل بیت کے نام پر چہرہ کھل جائے سمجھو جنتی عقیدہ. اچھا یہاں پر ایک بات سمجھ، آپ کی سمجھ میں بات آ گئی ہے جی. میرے پاس آج کچھ مجبوری کی وجہ سے وقت کم تھا تو اس لیے میں جو ہے وہ زیادہ وقت نہیں آپ کا لینا چاہتا، لیکن جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، آپ کے چہرے چمک رہے ہیں اور مجھے حوصلہ ہو رہا ہے کہ وہ بات آپ سمجھ رہے ہیں، بات آپ کے پلے پڑ رہی ہے. مسئلہ یہ ہے کانوں کے چسکے کے لیے جلسے نہیں ہوتے، راہیں درست کرنے کے لیے جلسے ہوتے. یہ خرچے اس لیے نہیں ہوتے کہ بس نعرے لگائیں جی، شور کریں اور گھروں میں لنگر کھا کے چلے جائیں. یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں کہ نظریات کے قبلے درست ہو جائیں، عقیدے کی دنیا میں مضبوطی ہو جائے، عقیدہ پختہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی دیکھیں نا. ہمارے حاجی بشیر صاحب ہیں، علامہ نوری صاحب ہیں، یہ انتظامیہ ہے، یہ جتنے لوگ ہیں یہ سارے کے سارے اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ یہ محنت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اگر کسی کے ذہن میں عقیدے کے حوالے سے کوئی پلپلا پن ہو یا کوئی تھوڑی سی بھی ہیر پھیر ہو تو ایسی سپرے کر دی جائے تاکہ کوئی جراثیم ہو تو وہ مر جائے، اگر بعد میں بیٹھے تو بھی مر جائے. یہ مقصود ہوتا ہے. اب توجہ کریں جو بات میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں رکھنا چاہتا ہوں، بات صرف اتنی ہے، صرف ایک بات سمجھ کے پھر آپ کے ذوق کی طرف بھی میں آنے لگا ہوں اور آپ کے ماشاءاللہ ذوق کے مطابق بات بھی کرتے ہیں. ایک دیکھیں کہ ایک بندہ کہتا ہے میں حضور سے پیار کرتا ہوں، بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے.
حضور سے پیار کرتا ہوں، اور جب حضور سے پیار کرتا ہے تو پھر اسے رسول اللہ کے اہل بیت کے نعرے میں قبض تو نہیں ہونی چاہیے؟ بولو، علی علی کرتے قبض ہونی چاہیے اسے جو حضور سے پیار کرے؟ جناب صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ کے نام پر اسے گھٹن ہونی چاہیے جو بندہ حضور سے پیار کرتا ہے؟ اب دیکھیں، بالکل ایک سادہ لفظوں میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اور نوجوان ماشاءاللہ خوبصورت نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں اور ذوق ہے آپ کے جلسے کا۔ میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک نعرہ علامہ صاحب نے لگایا ہے، ہر صحابی نبی جنتی، جنتی کا لفظ ہے، میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب یہ اہل سنت و جماعت کا نعرہ ہی نہیں، اس کے پیچھے عقیدہ ہے۔ کیا ہے؟ کیا ہے جی؟ اب سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جن کو کچھ صحابہ اچھے نہیں لگتے جیسے روافض ہیں، ان کو تو مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں جی صحابی تو ہماری شان، ہماری جان، ہمارے سر کا تاج ہیں، لیکن آگے کیا کرتے ہیں؟ ہوں صحابی تو نہ۔ بات سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ ہوں صحابی، یہ روافض کی بولی ہے، لیکن اللہ قرآن میں فرماتا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ آثَارِ السُّجُودِ كُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ وہ سارے سچے ہیں، سارے مومن ہیں، سارے رضا والے ہیں، سارے رب سے راضی ہیں، رب ان سے راضی ہے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، جن کا مذہب یا مسلک اور ہے، ہم کسی پر اٹیک نہیں کرنا چاہتے چونکہ ہم اہل سنت و جماعت علماء نہ گالی والے ہیں نہ گولی والے ہیں، لیکن دلیل دروازے تک دے، دلیل کی دنیا میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جن کا نظریہ یہ ہے صحابہ کے متعلق انہیں کچھ بغض ہے، ان کی بات نہیں۔ ایک بندہ سنی کا کھائے، سنی کے سٹیج پہ رہے، سنی کے لنگر سے پلے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسے ہر سے کیا مسئلہ ہے؟ اسے ہونا چاہیے دیانتداری پر، یا پنچایت کے بندے بیٹھے ہو، مجھے بتاؤ کہ جو بندہ اہل سنت ہو اس کو کوئی مسئلہ ہونا چاہیے ہر؟ جن کو مسئلہ ہر کا، وہ تو میں نے بیماری بتا دیا کہ وہ تو کہتے ہیں جی ہوں صحابی تو نہ، ہر کو نہیں ہم مانتے، لیکن اہل سنت و جماعت کا مولوی ہو یا پیر ہو، اسے ہر سے کیا درد ہے؟ ہونا چاہیے۔ یاد رکھو، جس مولوی یا پیر یا کسی ایسے بندے کو ہر سے درد ہے، اور ہر لفظ جو ہے اس پر اس کا چہرہ گرتا ہے یا رنگ پیلا پڑتا ہے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اہل سنت نہیں ہو سکتا۔ اہل سنت و جماعت وہی ہے کہ جو حضور کی ہر نسبت کا ادب کرنے والا، حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے والا ہے۔ تو وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نسبتوں کا ادب کرتا ہے، ساری نسبتوں کا حیا کرتا ہے، وہ شخص حقیقی معنوں میں اہل سنت و جماعت کا فرد ہے۔ اگر عالم ہے تو پیر ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب بات جو میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ رکھنا چاہتا ہوں، دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے نسبت ہو جائے، جب سرکار کی ذات سے نسبت ہو جائے، سبحان اللہ۔ میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج جس جگہ حضور کی قبر ہے، اور قبر میں جس جگہ حضور کا جسم پاک ہے، اور جسم پاک کے ساتھ جو کپڑا لگا ہے، اس کپڑے کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، غور کرنا، اپنے مذہب کو سمجھو، اپنے مسلک کو سمجھو، اپنے عقیدے کی حفاظت کرو۔ مر جانا ہے، قبر میں جانا ہے، عبادت کا وزن بھی عقیدے کے ساتھ ہے، نماز کا وزن بھی عقیدے کے ساتھ ہے، جنت میں داخلہ عقیدے کی بنیاد پر ہے، اعمال درجات کی بلندی کا سبب بنیں گے، جنت کا داخلہ نظریے سے ہے اور عقیدے کے ساتھ ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ آج جس جگہ
قاضی ایاز مالکی نے لکھا ہے تمام علماء کا متفقہ نظریہ ہے کہ جس جگہ حضور کی قبر اقدس ہے، اور کب چھوڑیں یار تقریر کو، تھوڑا سا تصور کریں تاکہ معراج ہو جائے. حضور کی قبر اقدس جس جگہ ہے اور جس جگہ سرکار کا جسم اقدس ہے، اور جسم اقدس کے ساتھ جو کپڑا لگا ہے اور کپڑے کے ساتھ جو مٹی لگی ہے، فرماتے ہیں تمام علماء کا نظریہ وہ مٹی عرش سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مٹی بیت المعمور سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مٹی لوح سے بھی اعلیٰ ہے، وہ مٹی قلم سے بھی اعلیٰ ہے. جی اب توجہ کیجئے گا، میں یہاں پر 4 سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، اور اگر آپ کی سمجھ شریف میں آ گئی تو انشاءاللہ اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہے، اگلے جہاں میں بھی بیڑا پار ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ ایک مٹی ہے جو کفن سے لگی ہے، محبت سے سبحان اللہ کہیے. آئے آئے آئے، مٹی کفن شریف سے لگی ہے، اور کفن شریف سے مٹی لگی ہے تو وہ مٹی کعبے سے بھی اعلیٰ ہے، مٹی لوح سے بھی اعلیٰ ہے، مٹی بیت المعمور سے بھی اعلیٰ ہے. اللہ اکبر. اب سوچ سمجھ کے جواب دینا ہے. میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہو کے آپ کی توجہ چاہوں گا. مٹی عرش سے اعلیٰ ہے، سوچ کے جواب دینا ہے. وہ ماں کتنی اعلیٰ ہوگی جس ماں کے پیٹ میں حضور 9 مہینے رہے. یار میں بھی ماں والا ہوں، آپ بھی والدین والے ہیں. ہمارا خوارج سے جو اختلاف ہے وہ 11ویں کا نہیں، میلاد کا نہیں، عقیدے کا ہے. یہ نہیں کہ ختم کا مسئلہ ہے، یا وہ چیلم نہیں کرتے، وہ ختم نہیں کرتے، وہ میلاد نہیں کرتے. نہ، وہ حضور کے والدین کے منکر ہیں، حضور کے اہل بیت کے کچھ لوگ منکر ہیں، کچھ لوگ صحابہ کے منکر ہیں. حضور کی بے ادبی کی اصل وجہ ہے جو ہمارا اختلاف ہے ان کے ساتھ، باقی یہ چیزیں تو کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر. اب آپ کی بارگاہ عالیہ میں یہ سوال دہرا کر تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے، حضور کے ماں باپ کا کیا مقام ہوگا؟ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر جل شانہ. اب میں دوسرا سوال کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ. اور اس پیپر میں بھی آپ سارے 100% پاس ہیں، سارے سنی پاس ہیں. اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے، اگر سمجھ آئی تو پھر بولنا، نہ آئی تو پھر سمجھا دیں گے. مٹی عرش سے اعلیٰ ہے تو حضور کی ازواج کتنی اعلیٰ ہوں گی. ہائے ہائے، بات سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں؟ اچھا، تیسرا سوال یہ کرنے لگا ہوں. اگر مٹی کعبے سے عرش سے اعلیٰ ہے، لحموں کا لحمی، جسموں کا جسمی. آئے ہائے ہائے. میں جس ہستی کا نام لینے لگا ہوں مزید چہرے چمک جائیں گے، کیونکہ سنی ہوتے ہی وہ ہے جو علی پاک کا نام سن کے چمک بڑھا دے. اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے تو مولا علی کتنے اعلیٰ. ہائے ہائے. اور میں ایک محبت سے سمجھانا چاہتا ہوں بات. نعرہ حیدری. ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں. میں نے نعرہ کیوں لگایا؟ تربیت کے لیے. میں ٹائم بچانا چاہتا ہوں. اعلیٰ نعرے لگوا بھی سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں، لیکن میں ٹائم بچا کر زیادہ سے زیادہ لنگر آپ کو دینا چاہتا ہوں. لیکن یہاں رک کر تربیت کے لیے عرض کرنے لگا ہوں. جب بھی مولا علی پاک کا نام آئے نا، ایک بات یاد رکھنا. ہائے ہائے، جوش سے نعرہ لگایا کرو اور ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگایا کرو. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات نصیحت کے لیے نا، کیونکہ آپ مجھ سے اعلیٰ ہے، لیکن مجھے ایک منصب نے تھوڑا اوپر کیا. اب سارے خوبصورت لوگ ہیں، حالانکہ گاؤں کا بھی تھوڑا ماحول ہے، لیکن بہت خوبصورت ذوق ہے آپ کو، اور مجمع بڑا اچھا ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اللہ توقع سے بڑھ کر آپ جو ہے وہ پیار کرنے والے لوگ ہیں. میں صرف اتنا عرض کرنے لگا ہوں کہ جب مولا علی پاک کا نام آئے نا، ہائے 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 ہائے، آواز نکلے، چہرہ چمکے، ہاتھ اٹھیں، جذبہ پیدا ہو. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ اپنی نسل کے ایمان کی حفاظت بھی کریں ساتھ. کیوں؟ کہیں آج کا نوجوان یا آپ کے بچے جو بڑے ہو رہے ہیں،
کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ علی علی تو وہ کرتے ہیں. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ آج میرے پاس وقت ہوتا تو میں اس یہاں پر کلی ڈالتا. ہم نے تو پوری دنیا پر پیغام پہنچایا ہے. سنی بھی علی کو نہیں مانتے, سنی ہی علی کو مانتے. پوری دنیا پر یہ نعرہ گونج رہا ہے کہ ہم ہی ہیں علی والے. اس کی ایک سادہ سی صرف ایک مثال چلو دے دیتا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ شریف میں آ جائے بات. اللہ اکبر جل شانہ. ایمان اور عمل جب یہ دونوں دولتے آ جائیں تو حاصل ولایت ہے. حاصل کیا ہے؟ ولایت ہے. پہلی امتوں میں وہ جماعت سچی تھی جس میں نبی تھے, اب وہ جماعت سچی ہے جس میں ولی ہیں. حضور کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کر کے تھوڑی سی بات سمجھانا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا الحق مع علی والعلی مع الحق. حق علی کے ساتھ ہے, علی حق کے ساتھ ہے. جدھر علی ہوں گے ادھر حق ہوگا, جدھر حق ہوگا ادھر علی ہوں گے. پتہ چلا کہ جس مذہب میں حق ہوگا ادھر علی ہوں گے, جس جماعت میں حق ہوگا ادھر علی ہوں گے, اور جدھر علی ہوگا ادھر حق ہوں گے. تو حق کا مطلب ولایت ہے کہ جدھر ولی ہوں گے ادھر حق ہوگا. کائنات میں پہلی امتوں میں وہ جماعت سچی جس میں نبی تھے, اب وہ جماعت سچی ہے جس میں ولی ہیں, جس میں ولی ہیں. تو پھر ماننا پڑے گا کہ ولی تو سنیوں میں ہیں, مہر علی, جماعت علی, ہند الولی, غوث جلی, امام اعظم, غوث اعظم, یہ سارے ولی تو سنیوں میں ہیں. پھر ایک آہستہ سے بات کرنے لگا ہوں لیکن جواب آپ نے آہستہ نہیں دینا. اگر ولی سنیوں میں ہیں تو پھر ماننا پڑے گا علی بھی سنیوں میں ہے. اللہ اکبر. میں صرف اتنا بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر ولی سنیوں میں ہیں تو علی بھی سنیوں میں ہیں, اور پھر ماننا پڑے گا کربلائی بھی سنی ہے, مولائی بھی سنی ہے. تو پھر ہم حق بجا رہے ہیں کہنے میں کہ سنی بھی علی کو نہیں مانتا, سنی کیونکہ جدھر. اور ایک اور مثال زمیندار, چونکہ میں بھی ایک زمیندار ہوں, آپ زمینداری کا آپ کے ساتھ تعلق ہے, تو ایک مثال دے کر اور مزید واضح کرنا چاہتا ہوں. یہ ٹیوب ویل چل رہا ہو تو جس نالے میں, کھالے میں, آڑ میں پانی جاتا ہے اسے کیا کہتے ہو؟ آڑ کہتے ہو, کھالا کہتے ہو, نالا کہتے ہو, کیا کہتے ہو؟ کھالا. گل مک گئی. ٹیوب ویل بھی ٹھیک ہوئے, پانی بھی آ رہا ہوئے, کھالا بھی صحیح ہوئے, پہلی پیجنی چاہیے کہ نہیں؟ بولو, پیجنی چاہیے نا. اچھا ٹیوب ویل بھی چل رہا ہوئے تو پانی بھی آ رہا ہوئے تو کھالا بھی ٹھیک ہوئے, پہلی خشک ہوئے, یہ انج ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ دسو. ایک بندہ 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال سے قرآن پڑھ رہا ہے, پڑھا رہا ہے, تبلیغ کر رہا ہے, اتنی محنت کر رہا ہے, 600 سال 700 سال جتنا کہہ لو, اتنے عرصے سے قرآن, حدیث, نمازیں, ذکر, تبلیغ ہو رہی ہے, ٹیوب ویل چل رہا ہے, تمہاری پہلی کیوں خشک ہے؟ ایک پہلی کوئی بتا دو, پہلی میں کوئی ایک بوٹا جسے مہر علی, جماعت علی, داتا صاحب کہا جائے, کوئی ایک بوٹا جسے داتا علی حجویری کہا جائے, only one, کوئی ایک. کیا وجہ ہے کہ اتنا تم ٹیوب ویل تو چل رہا ہے تمہارے بقول, نمازیں, ذکر, قرآن, کوئی ایک ولی, پانی بھی آ رہا ہے, کھالا بھی تمہارا ٹھیک ہے, پہلی کیوں خشک ہے؟ اور دوسری طرف کوئی تنقید نہیں, اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں. ہم 3 جگہ جمعہ خطبۃ المبارک دیتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کسی مسلک کا بندہ بھی آئے ہماری بات سنے, پلے سچ تے کوٹھے تے چڑھ کے ناچ. بندے ناچیز کو تو بریلی شریف سے بھی خلافت ہے. ہم وہ ہاسپٹل نہیں رکھتے کہ جی نو لاہور لے جاؤ,
ना, हम कहते हैं जो भी मरीज आए, जैसा भी आए इलाज करेंगे। आज भी टोपी में बरेली शरीफ वालों के कपड़े का हमने टुकड़ा रखा हुआ, तो लाज भी तो रखनी पड़ती है। बात समझने की कोशिश करें कि भाई ये बात हम समझाना चाहते हैं कि या हुसैन या अली नारे, चलो 10 साल में 10 दिन ही सही, ठीक है मान लिया, लेकिन जिस्म भी फाड़ दिया है, नारे भी लगा रहे हो, लंगर भी पका रहे हो, अली अली इतना है तो इधर तो वली ज्यादा होना चाहिए, इधर तो वलियां दा हाड़ होना चाहिए, इतने वली होन संभे ही ना जान जितना अली अली तुम बजाहिर करते हो। लेकिन इधर भी वली कोई नहीं, या हुसैन है या अली है, वली कोई नहीं, उस जमात में भी वली कोई नहीं, इस जमात में भी वली कोई नहीं। वो वजह की है हुण देखना पवेगा, खाले दे अंदर कोई सुराख है जिथे पानी जांदा है, पानी आवा क्यों नहीं जांदा? ते मैं तरला लैन लगा, गौर कर, इस खाले दे अंदर किदे नबी पाक दी अहले बैत दे बुग़्ज़ दा सुराख कितों आई? खवारिज को बताना चाहता हूं, अहले बैत के बुग़्ज़ का सुराख है जिसकी वजह से तुम्हारे ट्यूबवेल का पानी आगे नहीं जा रहा, पहली खुश्क है। और दूसरों रवाफिज को बताना चाहते हैं, तुम्हारे खाले में सहाबा के बुग़्ज़ का सुराख है, इसलिए पानी आगे नहीं जाना चाहता। जिनके ट्यूबवेल से पानी आ रहा है और खाला भी ठीक है, उनकी पहली देखो, एक पहली में एक पौधा नहीं, हजारों असहाबे कहफ जैसे वली खड़े। फिर मानना पड़ेगा कि वली भी सुन्नियों में, अली भी। यार मसला आप हुण समझ गए हो, लेकिन हुण तुसां ने मेरा तरला मनना है तो एक बारी हाथ चुक के ना, ताकि अपनी नस्ल नूं पता चले वो नहीं मनदे असी। हाथ चुक के ते कहना नारे हैदरी, और डबल जोर ला दिया है, किसी वखाण वास्ते नहीं ना, किसी जलान वास्ते। मौला कायनात दी बारगाह च हाजरी, नारे हैदरी हैदरी हैदरी। और अली अली अली, हाथ चुक के आको साजी सुन्नी ना राफजी ना खारजी ना कोई मसला, नारे हैदरी। अच्छा हुण, अच्छा एक दो बारी ना मैं एक चलो मोहब्बत नाल कहंजा तरगीब वास्ते, हाथ चुक के आखो हैदर हैदर, जोर ला, हैदर हैदर हैदर। हजरत किबला उलमा बैठे ना, हजरत एक मिनट बात समझें, इन्हें बाबे भी कोई दसे है जी, अल्लाह दे बंदियो कबर तुहाडियां लत्तां ना, ते तुसी आहले सुन्नत ते इल्जाम लांदे हो जी हैदर हैदर हम करते हैं, हैदर हैदर सुन्नी नहीं करता। वो सुन्नी जैसा हैदर हैदर कौन कर सकता? तुहानू किसने दसिया? किते ईरान तो नहीं तुहाडा चक्कर लगा? तुहानू समझ नहीं आ रही भाई, तुसी आंदे हो भाई जी आहले सुन्नत हैदर हैदर नहीं करते जी, हैदर 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 हैदर। देखो हम क्या करते हैं, लेकिन हम पता क्या कहते हैं, हम कहते हैं हैदर हैदर करके सवारियां गाड़ी में बिठाओ, गमे शाह नहीं उतारनी, दाता साहब उतार। होना चुका को हैदर 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 हैदर। ए आमीन एक मर्तबा ना, ताकि पिंडी तक आवाज जाए। ताहा जी जी ये सारे बाबा जी को पता चले मसला हैदर हैदर का नहीं, लेकिन कहते हैं इधर इधर उधर उधर नहीं, हैदर हैदर करके इधर इधर रहो।
हैदर हैदर करके सवारियां बिठा कर ते जा उथे गामे शह लानियां ना। हम कहते हैं अली अली करो, पहला औज़ु बिल्लाह फिर बिस्मिल्लाह, पहला वजू फिर नमाज। हाँ जी वजू की है, मैं क्या जोर ना रखो, हर सहाबिए नबी नहीं होना, हाथ इंज नहीं ना करना यार, इंज नहीं करना। जे थक गए हो तो बस कर देने, तकरीर बस कर देने। हाँ जी नहीं तो फिर जिस तरह तुसा इधर इधर कहता है हाथ चुक के हर सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी, हर सहाबिए नबी। अल्लामा साहब की बला मसला पता है क्या है? एक बंदा ना जी नूरी साहब के पास, नूरी साहब मस्जिद में बैठे हैं। हाँ जी मस्जिद में बैठे हैं नूरी साहब, तो बंदा आ गया जी, अल्लाह अकबर। ओ ठहर जा ठहर जा, वुजू किते ही, वुजू किते ही जी, वुजू का की मतलब, असा अल्लाह दी पढ़नी है। बात सुनना, मजाक नहीं कर रहा। वुजू का की मतलब, असा अल्लाह दी पढ़, ओ भाई अल्लाह दे बंदे, जिस अल्लाह दी नमाज है उसे अल्लाह ने वुजू दसिया, वुजू कर, वुजू करके नमाज पढ़। वो कहने लगा जी अंदर पाक होना चाहिए। बात समझ आ रही है या नहीं? अल्लामा साहब आख्या नहीं यार अंदर पाक ठीक है, लेकिन पहले बाहर भी कुछ करना है। औखिया हो के वुजू कराया, तो वुजू करा के ना तो इधर मशरक अल मुंह करके ना तो अल्लाह अकबर करके नमाज पढ़ने लगा। अल्लामा साहब फिर रोकिया, ओ अल्लाह दिया बंदिया वुजू ते कर ली, मुंह तो किबले अल कर, मुंह सीधा कर। वो बंदा हूं अगे ही वो कहता लो जी असी हो जाने पे, ये नमाज ही नहीं पढ़न देंदे। हूं इंसाफ नाल दसो अल्लामा साहब नमाज नहीं पढ़न देंदे? अल्लामा साहब ने की आख्या है? पहला आख्या वुजू कर, फिर की आख्या है किबले अल मुंह कर। वो बंदा की आंदा है, वेखो जी नमाज ही नहीं पढ़न देंदे, बाहर रोला पा दिता जी सानू नमाज नहीं पढ़न देंदे, नमाज नहीं पढ़न देंदे, नमाज नहीं पढ़न देंदे। ऐ मसला है अज, सानू अली अली नहीं करन देंदे। मैं क्या अली अली तो कौन रोकदा? सुन्नी तो अली अली, अली अली तो बगैर ते साडी रोटी नहीं हजम आउंदी अहले सुन्नत दी। अली अली तो कौन मना करदा है? लेकिन असी आने अली अली करो, पहला पाक ते हो लो। गल समझ आई है या नहीं है जी? तो फिर उन्हें देखो जी अली अली नहीं करन देंदे, ए ये मसला ए आले सुन्नत इल्जाम है जी, अली अली नहीं करन देंदे। कुछ बाबे आंदे जी हैदर हैदर नहीं करते जी, जलते हैं जी। सुन्नियों में नासबी आ गए। मैं क्या खुदा दा खौफ करो, खुदा दा खौफ करो, मर जाना है कब्र जाना है। एक कंज हो गया यार कि सुन्नी ना अली अली करे या सुन्नी हैदर हैदर ना करे। असी सिर्फ आने वुजू मुंह सीधा है जी, ते सवारियां गामे शाह नहीं लानियां, किथे लानियां, किथे लानियां। वाह मसला समझ आ गया है। ते हुण सारी दसो वे अली असी आले सुन्नत व जमात हुजूर शेखुल हदीस बहरुल उलूम अल्लाहु अकबर जल्ला शानो, असी उन्हां दे मनण वाले हां। गुजरावाला शरीफ मदीना तुल इल्म और ये सारे दे सारे ये जी असी आले सुन्नत व जमात, ठीक है ना जी? सुभान अल्लाह। ते असी तको असी हैदर हैदर किवें करने आ? हाथ चुक्या को हैदर 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 नगर नगर गली गली जोर नाल ना 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 सुस्ती। एक पता की है, मैं एक मिसाल देने लगा। देखो ये बाजार दे अंदर ना आजकल आर्टिफिशियल फुल भी आ गए, बनावटी फुल भी आ गए। ए देखो फुल लगे ना किन्ने सोहने ने, असली ने यानी आर्टिफिशियल है ना।
ان آرٹیفیشل پھل اصلی نال بھی بعض دفعہ سونے لگتے پہ ہوندے نے تے آرٹیفیشل پھلاں والی دکان سجا کے تے لا کے تے او آواز دے رہے ہوندے نے آ جو جی اصلی پھل اصلی پھل اصلی پھل تے جڑے اصلی والے انہوں نے شٹر ہی تھلے رکھے ہون. گل نہیں سمجھ آئی؟ او اللہ دیو بندیو سنیو سنی جاگ جائے تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. بھئی آرٹیفیشل پھلاں نے تے انج کر دین پے تے زمانہ جڑا جاندا ہوندے جی خورے اے ہی اصلی نے اے ہی اصلی نے تے اصلی کیوں شٹر تھلے رکھے؟ نقلی نے اس طرح کر کے دو لوگ آندے خورے علی علی یہ کر دینا. اے خدا دی عزت دی قسم ہے سنی جیسا علی علی کاری کوئی نہیں سکتا. آواز اگر آوے تو ایک باری نہ لویے نعرہ نور حیدری نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی تے ہن سینہ کھول کے تے ہاتھ چک کے گلی گلی نگر نگر ابو بکر زور لا گلی گلی نگر نگر. دو سوال رہ گئے اور دو سوال ہے میں نے آپ سے کرنے اور ماشاءاللہ آپ کے چہروں کا نور بتا رہا ہے کہ سبحان اللہ روحانیت بتا رہی ہے. محفل میں بڑی روحانیت ہے. ہاں جی روحانیت بتا رہی ہے. کرانے والے مخلص ہیں اور آپ آنے والے بھی مخلص ہیں. اب توجہ فرمائیے گا جو بات کر رہا ہوں. پہلا میں نے سوال کیا کہ اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے مٹی عرش سے اعلیٰ ہے تو حضور کی ماں حضور کی ازواج مولا علی. ہن چوتھا سوال کرن لگا ہائے 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 لیکن جے تساں نے سمجھ گئے نا تو میں نے ہن آواز آنی چاہیے. ہن جتنی میں محنت کیتی ہے تواڈے تے اور ماشاءاللہ ہن تانوں آواز آنی چاہیے. اگر مٹی اعلیٰ ہے تو جن کے گلے کو چوما اشارہ اشارہ سمجھنے تفصیل میں نہ جانا پڑے. گلے کو چوما جن کے لیے سجدہ لمبا کیا. اگر مٹی عرش سے اعلیٰ ہے تو جو مملکت شہادت کے تاجدار ہیں کان نبوت کے در شاہ سوار ہیں ملک ولایت کے سلطان ذی وقار ہیں سلطنت روحانیت کے شہریار ہیں تقدیس و عظمت کے روشن مینار ہیں نور الانوار ہیں سر الاسرار ہیں قافلہ سلار عشق ہیں کاشف اسرار عشق ہیں محبت انوار عشق ہیں شہزاد گلگو کبا ہیں راقب دوش مصطفیٰ ہیں امین امانت خدا ہیں جلوہ شمس الدہا ہیں نقش بدر الدجا ہیں پیکر صدق و صفا ہیں نواس سید الثقلین زینت بزم کونین حیدر کے دل کا چین ہے ایک حسن ہے دوسرے حسین ہے. واہ واہ. اچھا ایک منٹ ٹھنڈ پہ گئی ہے لیکن یار اے ہاتھ ویکھے نا انج نہیں ایتھے اے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین یا حسین پورا نعرہ نہیں کانا ہے یا حسن. سیدہ زہرا پاک دے دو پترن کے کلے ہی ہاں جی بولو نا تے یا حسین تے حسن کتھے نا. اچھا ایک منٹ جی میں نے حضرت سمجھان دیو کیا بات ہے آپ دی گل سمجھانی ہے نا تاکہ آئندہ عدم توجہ نہ ہوئے. اس طرح ہی ہے نا ساڑھے حضرت صاحب قبلہ فرماندے سن آپ فرماندے سن پترہ بلب بلدہ نے پیا بلب ایدے نال دو تاراں لگی ہیں کلی تار نال بلب تے فرمایا جس طرح کلی تار نال بلب نہیں بندا تے کلے نعرے نال بھی ایمان دا بلب نہیں بلنا یا حسین یا حسین یا حسین کے نال بلب یہ دوجی تار بھی لڑی ہیں یا حسن یا حسن. آئندہ کلہ نعرہ بالکل نہیں. مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا آپ نے فرمایا کہ اگر تو نے رافضی کا رد کرنا ہے نا رافضی کا رد کرنا ہے تو پھر حسن پاک کا نعرہ لگا اور خارجی کا رد کرنا ہے تو حسین پاک کا نعرہ لگا. حسین پاک کے نعرے سے خارجی پریشان ہے اور حسن پاک کے نعرے سے رافضی پریشان ہے. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں؟ اور دونوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اہل سنت و جماعت. سبحان اہل سنت و جماعت کی آنکھوں کی ٹھنڈک یہ دونوں شہزادے ہیں.
اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور یہی عدم توجہ ہے، اور آئندہ یہ زندگی میں کبھی نہ ایسا دیکھیں نا، 10 محرم آتا ہے تو ہم نعرے لگاتے ہیں، محفلیں کراتے ہیں. اس علاقے میں بھی 10 محرم اور محرم شریف میں کتنی محفلیں ہوئی ہوں گی؟ سفر شریف کے اندر حضرت امام حسن پاک کی شہادت ہے 28 سفر یا 5 ربیع الاول. کتنی امام حسن کانفرنسیں ہوئی ہیں؟ کوئی 11ویں 14ویں. وجہ کیا ہے؟ یا حسین اور نیاز ہے، 10 محرم کی نیاز ہے، تو کیا امام حسن مولا علی دے پتر نہیں؟ وجہ ایک ہے. رافضی کو تو مسئلہ ہے صلح امیر معاویہ کا. حضرت امام حسن نے جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی تو اس وقت سے انہیں کھڑک رہے ہیں حضرت امام حسن، اور امام حسن پاک کی اس عمل کی وجہ سے انہوں نے اماموں میں بھی امام حسین کی نسل کو امام مانا ہے، امام حسن کے ایک پتر کو بھی امام نہیں مانا. کوئی امام حسن کا پتر جی امام نہیں مانا. کیا وجہ ہے؟ وہ امام حسن دے آپ کی اولاد میں کوئی امام نہیں. میں 2 شہزادوں کا نام لینے لگا ہوں، آپ کے چہرے کھل جانے چاہیے. امام حسن کے ایک پتر کا نام داتا علی حجویری ہے، اور ایک پتر کا نام غوث اعظم عبد القادر جیلانی ہے. بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی؟ لیکن یار زیادتی نہیں کہ امام حسین کی نسل کو تو ہم امام مانیں، لیکن امام حسن کی نسل کو ہم امام. یہ مسئلہ رافضی کو ہے تکلیف کہ امام حسن کی نسل کو آج بھی یہ داتا صاحب نہیں جاتے، آج بھی کربلا جائیں گے، غوث پاک میں نہیں جائیں گے. کیوں؟ امام حسن کے بیٹے ہیں. داتا صاحب کیوں نہیں جاتے؟ امام حسن کے بیٹے ہیں. امام حسن سے اتنی چڑ ہے. حضرت امام حسن کا وہ عمل جسے سرکار نے فرمایا تھا ممبر پہ بٹھا کے، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا سید ہے. یہ جی اگر عام لفظوں میں کہوں تو حضور نے فرمایا یہ شاہ جی ہے، یہ شاہ جی، یہ شاہ جی ہے، میرا پتر ہے، شاہ جی ہے. مولا کائنات کے بعد اس امت میں کوئی بتاؤ، کوئی بتاؤ. بلکہ مولا کائنات کو بھی حضور نے بعد میں سید فرمایا ہے، پہلے امام حسن کو سید فرمایا. حضرت امام حسن سے بڑا شاہ جی کون ہے؟ کون ہے سید امام حسن سے بڑا؟ لیکن حضرت امام حسن کو سرکار نے فرمایا یہ میرا بیٹا سید ہے، یہ صلح کرے گا. حضرت امیر معاویہ سے صلح کی. میں ایک ہاتھ باندھ کے عرض کرنا چاہتا ہوں، جب حضرت امیر معاویہ سے صلح کی، صلح ایک جملہ بڑا ٹوڑے واسطے ہے، جنہیں وڈے شاہ جی نے صلح کر لی ہے، نکے نکے شاہ جی نو کی مسئلہ. نہیں شاہ جی نو کی درد ہے، شاہ جی شاہ جی شاہ جی، حیدر حیدر کی چھتڑی نہ لو. ہاں جی حیدر حیدر کی چھتڑی میں چھپ کر تو سواریاں بٹھا کر ادھر بھیجنا چاہتے ہو. مسئلہ یہ نہیں جی سر جھکا کے جو دے دے وہ کہاں سید ہے. تیرے سید ہونے میں 1000 بار سید شک ہو سکتا ہے. قربان جو میں امام حسن پاک کی سیادت پہ. امام حسن پاک سبحان اللہ سبحان اللہ. تو آئندہ میں محبت سے کہ ناراض تو نہیں ہوئے نا؟ جب بھی نعرہ لگے آنکھ دی ٹھنڈک دل دا چین تے یا حسن، ہون پھر کفارہ ادا کرو. ہاتھ چک کے میں نعرہ لانا تو تسا لانا ہے یا حسن، یا حسین تسا کہنا ہے یا حسن، یا حسن. اوے سیدہ زہرا پاک کی زیارت ہو سکتا ہو جائے، مولا علی کی زیارت ہو جائے. یا حسن، یا حسن، یا حسن. یہ ہے سنی کا عقیدہ. اللہ اکبر. تے کلیا نہیں یا حسین یا حسین یا حسین نہ، یا حسین سے ہمیں ٹھنڈ پڑتی ہے تو یا حسن کتنے نا. یہ سنی اہل سنت و جماعت ہے. اچھا میں ایک بات اور، محبت سے 4 سوال ہو گئے ہیں، پنجتن پاک کی نسبت سے 5واں سوال کر لوں، اگر تھکے نہیں تو کر لوں. ہاں جی اللہ اکبر. حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ، پتہ ہی نہیں لگا 1.5 گھنٹے دے نیڑے ہو گیا.
سمجھ ہی نہیں آئی. ہائے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. میں تمہوں صدقے جاواں لیکن ایک سوال کرنا چاہنا. ہن تقریر تے جو ہن شروع ہون لگی ہے. اگر مٹی عرش تو آلہ ہے تے جڑے دو یار نال لیٹے شان صدیق کو فاروق دا کی دساں کیتا اللہ نے جنہاں دا اونچا نشاں. سبز گنبد دے تھلے جو بچدی سی تھاں کملی والے دے یاراں دے کم. اچھا ویسے ایک گل دسو محبت نہ میں عرض کرنا چاہنا. آپ سیدنا ابو بکر صدیق پاک سبحان اللہ آپ دا پاک مہینہ تے آپ دی عظمت نو کروڑاں سلام. سیدنا صدیق اکبر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میں ایک عرض کرنا چاہنا جیڑا بندہ مدینہ شریف گیا ہے مدینہ شریف جو گیا ہوا ہے وہ اس بات کو سمجھتا ہے. جو نہیں گیا وہ اللہ اسے لے جائے. جب ہم سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا اشارہ کرنے لگا ہوں بات مکمل کرنے لگا ہوں. مجھے اگر مجبوری نہ ہوتی تو آپ کا ذوق ہے آج سچی بات ہے آپ کا ذوق بتا رہا رات ختم ہو جائے آج مدینے والے کی بات ختم نہ ہے. سچی بات اگر مجبوری نہ ہوتی. لیکن میں پیغام دینا چاہتا ہوں جب مدینہ شریف جاتے ہیں حضور کی بارگاہ میں سلام کرتے ہیں نا سلام کر کے جب سرکار کے مواجہ شریف سے تھوڑے سے آگے ہوتے ہیں پھر کسے سلام کرتے ہیں؟ آئے 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 ہاں جی کنوں کرنے ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق. ایک جملہ کہنے لگا اگر تو انہوں سمجھ آئے یہ تے مدینہ شریف سرکار بلا کے فیصلہ کر دن نا جی میرے تو بعد کدا نمبر ہے. نہیں سمجھ آئے آج کچھ او جی علی دا پہلا نمبر ہے جی. میں کیا دما دم مست کلندر تے اج جنہ ساری زندگی یہی دسیا ہے ساری زندگی ہے جی فلانے شاہ جی تے فلانے شاہ جی تے فلانے شاہ جی تے او بھی کہندے جی دما دم مست کلندر ہے جی. تے میں کیا شاہ جی یہ تہاڈیاں پرانیاں تقریراں کدے گئیاں کدے گئیاں پرانیاں تقریراں علماء گل سمجھدے پہ پرانیاں تقریراں کدے گئیاں کیوں نال چربی دے عرشہ چلی گئی ہے عرشہ ہی جاندی رہی ہے عرشہ ہی ختم ہو گئی ہے. تہاڈیاں تے قسطاں نہیں اجے ختم ہوئیاں جی تے تساں جا اتھے سلام حویلی جا کیتا ہے ہاں جی بریلی بھول گئے حویلی جان لگ ہے جی کون سی بریلی شریف میں کہا وہی بریلی شریف. ہائے 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 اللہ پاک یار ایمان کی حفاظت فرمائے. سچ میں کاش وقت ہوتا میں بتاتا ہوں اعلیٰ حضرت تو میرا فیورٹ موضوع ہے. ہاں جی اعلیٰ حضرت کو تو وہی اعلیٰ مانتا ہے جس کی ماں بھی اعلیٰ جس کا باپ بھی اعلیٰ. ہاں جی اللہ اکبر. لیکن جناب صدیق اکبر پاک سبحان اللہ سرکار کے بعد کس کا نمبر ہے؟ اور میں خوش قسمت ہیں حاجی بشیر صاحب ماشاءاللہ علامہ صاحب اور جتنی یہ ساری کی ساری ٹیم بزم انوار مدینہ ہے جو بزم ہے گلزار مدینہ سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں سلام عرض کر کے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ صدیق اکبر پاک کتنی عظیم ہستی ہیں ان کا نام ادھر لے رہے ہو حاضری مدینے میں لگ رہی. کیا بات ہائے 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 نام ادھر لے رہے ہو حاضری کدھر لگ رہی مدینے. ہاں جی جو کسی کے گھر میں ہوتا ہے نا اسی کے حوالے ہوتا ہے. سیدنا صدیق اکبر لیٹے کدھر ہیں؟ ہاں جی کدھر لیٹے ہیں؟ میرے پاس وقت ہوتا تو میں اسے بھی بیان کرتا لیکن میں نے جو قرآن شریف کی آیت پڑھی ہے نا لا اقسم بہذا البلد اس پہ اعلیٰ حضرت کا ایک جملہ بولنے لگا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. وجہ قسم حضور کے قدمین ہے. بے شک بے شک. قسم کی وجہ کیا ہے؟ حضور کے قدمین. کیا ہے؟ قدمین. بولو. قدم لگیں تو رب قسم فرمائے
تو حسنین کے گلے پہ لب لگے. سبحان اللہ. اجے گل نہیں مکی. واہ واہ. لیکن ہوں جیڑی گل میں کرن لگا جے تانوں پچھلی تقریر دی سمجھ آئی ہے تے تساں دے ہاتھ بھی اٹھ جان گے تے چہرہ بھی کھل جائے گا, منہ کھل جائے گا. اس سرکار دی ذات دے اعتبار نال سرکار دے پیر آلن کے لب لب بولو لب بولو تے پیر لگن تے قسم ہے تے جتھے لب لگن. نہیں اگلی گل بھی سنو, اگلی گل بھی تے ہن گل مکان لگیا. اگر قدم لگیں تو رب قسم فرمائے, صرف قدم لگیں. اب سمجھ آئی تو پھر نہ آئی تو پھر سمجھا دیں گے. اگر سمجھ آئی کنجوسی نہیں کرنی. اگر قدم لگیں تو رب قسم فرمائے, صرف قدم لگیں تو رب قسم فرمائے. صرف قدم نہیں, غار سور پر پورا نبی جن کندھوں پر ہے, صدیق کا مقام کیا ہو. کیا بات, کیا بات ہے. بہت اچھے, بہت اللہ. ابو بکر واہ واہ واہ. ابو بکر ابو بکر ابو بکر ابو بکر. ماشاء اللہ سبحان اللہ. میں آپ کی بارگاہ عالیہ میں اور بھی کچھ عرض کرتا ہوں, علماء نے خطاب بھی کرنا ہے. اور ماشاءاللہ علامہ نوری صاحب نے اتنی, آج کوئی ایسی مجبوری, واقعی مجبوری تھی کہ میں نہیں آ پا رہا تھا. کہنے لگے جی آ جاؤ پویں 10 منٹ ہی, لیکن آپ کا اخلاص ہے کہ جی 1.5 پونے 2 گھنٹے گفتگو ہو گئی ہے جی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. لیکن میں یہ ترلا لینے لگا ہوں کہ اگر کسی نے عشاء نہیں پڑھی, اگر کسی نے تو محفل پاک میں بیٹھ کے ارادہ کرو کہ سون تو پہلا ضرور سجدہ کرو. آمین آمین. تے فجر بھی پڑھا گے ہیں انشاءاللہ. صحیح ہے نا انشاءاللہ انشاءاللہ. تے ہن دعا کرن لگا ہاتھ چک کے, یا اللہ انہاں سبھاں نوں سرکار دے قرب عطا فرما دے. آمین. اس طرح کرو, چہرے تے ہاتھ مارو. ماشاءاللہ. دیکھو نا میرے ہاتھ وچ کچھ آیا ہے. کیا بات ہے, میرے ہاتھ وچ کچھ آیا ہے. کچھ, یہ کچھ نہیں سب کچھ ہے. واہ 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 واہ. ہے جی, ہے جی, کوشش کرنی ہے, کوشش کرنی انشاءاللہ ہے. ایک حضرت صاحب فرمان لگے سبحان اللہ, ساڈے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی فرماندے نا کہ یہ جلے نماز دا ثواب قبر وچ جاندا ہے, مسواک دا جاندا ہے, ہر سنت دا ثواب قبر وچ جاندا ہے. فرمایا یہ سنت ایسی ہے, یہ سنت ہی قبر وچ نال جاندی نال. ہے جی سبحان اللہ. یہ بات نا سبحان اللہ. اور دوسرے نمبر پہ ایک اور بات بھی ہے محبت سے. دیکھو نا بندہ سو جائے تو میٹر بند ہو جاتا ہے نا. جس بندے کی سنت داڑھی شریف ہے, فرشتے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. لکھتے رہتے. ایک بندہ کہنے لگا جی وہ داڑھی سکھاں دی بھی آندی ہے. میں کہا تسی سکھاں کیوں جاندے ہو, تسی صدیق اکبر پاک کبوتر کبوتر نو پہچاندا ہے, جن جنس نو پہچاندا ہے. تہاڈا دھیان ادھر کیوں جانا, تہاڈا دھیان تے مدینے وال جانا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. ہاں جی سبحان اللہ. اللہ پاک آپ کو بہت برکتیں دے, اپنا عقیدہ پختہ رکھو. ہیں جی سبحان اللہ. اللہ پاک آپ پر خاص فضل و کرم نازل فرمائے. تے میرا دل کردا پیا ہونا تسی اننے راضی ہو تے ایک ختم نبوت دا نعرہ بھی لانا چاہیے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. ہاتھ کچھ تھلے تے انہاں دی قسمت بھی تھلے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. اللہ پاک آپ کو بہت برکتیں دے, بہت عزتیں عطا فرمائے, اور حضور کی خاص محبت سے آپ سب کو نوازے. آمین. آج کی رات ہی آپ کو دیدار ہو جائے. آمین آمین. وآخر دعوانا ماشاءاللہ.